گرامی گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ نے سفر المظفر کے مہینے کے حوالے سے کچھ چیزیں سماعت فرمائی تھیں کہ بہت سارے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، خاص طور پر 13 تاریخ کو 13 تیزی کو اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنے کو، سفر کرنے کو، کسی نئے کام کے آغاز کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا اور ہمارے دوستوں نے اس کو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اردو بولنے والے اور سمجھنے والے ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ کسی چیز کے اندر بدشگونی اور بدفعلی نہ لو۔ دیکھیں، ایک بنیادی جو تصور اور کانسیپٹ ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ مسلمان کسی بھی چیز کے حوالے سے بدفعلی اور نحوست نہیں لیتا ہے، اور ہمارا یہ تصور اور عقیدہ اور نظریہ ہے جو قرآن نے ہمیں عطا فرمایا۔ میں نے رب تبارک و تعالیٰ کے مبارک کلام میں سے سورہ یونس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو، ضرر کو ساری دنیا چاہے کہ وہ نہ پہنچے، وہ پہنچ کے رہے گا، اس ضرر کو کوئی نہیں ختم کر سکتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ختم کرتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خیر پہنچانا چاہے، ہم کہتے ہیں یار میرا یہ سودا ہونے والا تھا فلاں نے روک دیا، میرا یہ کام ہونے والا تھا فلاں نے نہیں ہونے دیا، میرا یہ کر رہا تھا میں فلاں نے، کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر عقیدہ رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز میرے نصیب کے اندر نہیں تھی، اگر یہ میرے نصیب میں، میرے مقدر میں ہوتی، میرا مالک و مولا مجھے عطا کرنا چاہتا تو یہ ساری دنیا مل کے بھی روکنا چاہی تو نہیں روک سکتی تھی۔ اگر ساری دنیا چاہتی کہ یہ خیر اسے نہ پہنچے، قرآن میں پڑھ رہا ہوں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فرمایا کہ اگر کوئی خیر کو روکنا چاہے اور اللہ عطا کرنا چاہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مخلوق اتنی پاورفل ہو گئی ہے؟ فلاں نے بندش کروا دی ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، میرا کام باندھ دیا ہے، میرا دھندا باندھ دیا ہے، فلاں کر دیا ہے۔ رات دن بیٹھ کر ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی نے مجھ پر بندش کروا دی ہے، کسی نہ کسی نے میرا کام رکوا دیا ہے۔ ارے خدا کے بندو، کیا یہ عامل، یہ جادوگر اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہو گئی، اللہ کے کلام سے زیادہ طاقتور ہو گئی؟ نہیں 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 نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر۔ آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کیجئے، رب آپ کے سارے کاموں کو کر دے گا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے جو کچھ عطا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، دوسرے مقام پر فرمایا وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، قادر ہے، وہ جسے چاہتا ہے جو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے معاشرے کے اندر ذہنی طور پر ہمیں وہم کے اندر، توہم کے اندر ان عاملوں نے، ان جوگیوں نے، ان بابوں نے اتنا ڈال دیا کہ میں نے ایسے ایسے نفسیاتی لوگ دیکھیں، صبح اٹھتے ہیں تو ان بابوں کو فون کرتے ہیں کہ بابا جی آج میں کیا کروں؟ کسی کے سر میں درد ہو جائے تو پیراڈول بھی بابے سے پوچھ کے کھاتے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، اور ان کا دھندا چلتا ہی انہی وہمی لوگوں سے ہے کہ جتنا زیادہ قوم کو آپ توہم پرستی کے اندر ڈالیں گے، جتنا زیادہ ان کا یقین ختم کریں گے، اتنے زیادہ وہ آپ کے چنگل کے اندر قید رہیں گے۔ ان کو قید رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو وہمی بنا دو، ان کو نفسیاتی بنا دو، ان کو ڈرا دو کہ تمہارا کام بند ہو جائے گا، تمہارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ علامہ صاحب یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ کھانا وانا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟
میں نے کہا ہاں جنات کے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ جو ہڈیاں ہیں اور یہ جو گوبر ہے یہ جنات کا کھانا ہے. بولا ایک آدمی کے پاس میں گیا ہوں تو وہ کہنے لگا بھائی تمہارا کام تو بڑا بندہ ہوا ہے, اس کو مجھے کرنا پڑے گا, اس کے لیے جنات لگانے پڑیں گے مجھے مستقل طور پر, مستقل مجھے جنات کی ڈیوٹی لگانی پڑے گی اور وہ تمہارے کام کو چلاتے رہیں گے ورنہ بند ہو جائے گا تمہارا کام, دھندا بند ہو جائے گا. میرا دھندا بند ہو جائے گا, گھبرا جائے انسان پریشان. بولا کیا کرنا ہے مجھے؟ بولا دیکھو جنات کی ڈیوٹی لگے گی تو پھر ان کو کھانا وانا بھی تو دینا پڑے گا, ان کو کھانا بھی دینا پڑے گا, اس کے لیے خرچہ ہوگا, تمہیں ہر مہینے 30,000 روپے مجھے ان جنات کا کھانا دینا پڑے گا, جنات کے لیے فوڈ کے لیے سسٹم کے اندر. تو لوگوں کو ذہنی طور پر نفسیاتی بنا دیا, توہم پرستی کے اندر اتنا ڈال دیا, ہر بندے کو کوئی بھی جائے تمہاری بندش ہو گئی ہے, کالا ہو گیا ہے, پیلا ہو گیا ہے, نیلا ہو گیا ہے, کہ ساری قوم جب اس طرح کی ہوگی تو ان کی دکانیں چلتی رہیں گی, ان کے دھندے چلتے رہیں گے اور ان کے کام چلتے رہیں گے. حضرات گرامی ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہم کن چکروں کے اندر لگ گئے, کن دھندوں کے اندر لگ گئے. اور آپ بد نصیبی اور بدقسمتی دیکھیں, یہ ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے, کسی نے BBA کیا ہوا ہے, MBA کیا ہوا ہے, کوئی لائر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, اللہ نے عقل و شعور دیا, دین محمدی دیا. ہم جا کر روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے ان بابو کو اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں کہ بابا جی ذرا دیکھیں میری قسمت کا حال دیکھیں, ذرا کیا صورتحال ہے, لکیریں. ہم ان بابو کو جا کے اپنی لکیریں وہ غریب کا بچہ روڈ پر بیٹھا ہوا ہے, خود ساری روڈ کی مٹی اس کے منہ کے اندر جا رہی ہے. اگر وہ قسمتوں کا حال جانتا اور قسمتیں بدل سکتا تو سب سے پہلے اپنی قسمت بدل لیتا. اگر وہ اتنا قسمتوں کے حال سے واقف ہے اور اتنا جو ہے وہ ستارہ شناس ہے اور اتنی ساری کی ساری چیزیں ہیں, وہ طوطے لے کے بیٹھا ہوا ہے, ہاں بھائی میاں مٹھو بول, میاں مٹھو ایک نکالے گا لفافہ اور ہم یوں سامنے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہوں گے, پتہ نہیں کیا لفافہ نکلتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرات گرامی یاد رکھیے گا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے باقاعدہ طور پر فتاوی رضویہ کے اندر فرمایا کہ ان کاہنوں کے پاس جانا, ان نجومیوں کے پاس جانا, یہ جو حال بتا رہے ہوتے ہیں رسالوں کے اندر, اخباروں کے اندر نہیں آتا آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا. ارے بھائی کیسا رہے گا, جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسا ہفتہ رہے گا. اچھے کام کریں گے, نماز پڑھیں گے, سچ بولیں گے, دوسروں کی خدمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے دن کو بھی اچھا فرما دے گا, رات کو بھی اچھا فرما دے گا. رب تبارک و تعالی ہمارے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھولے گا. آپ نے اپنی قسمت کا حال پوچھنا ہے, اگر آپ کو شوق ہے بہت زیادہ کہ میری قسمت کا حال کیا ہوگا, تو آؤ قرآن سے پوچھو اور اللہ کے نبی سے پوچھو. وہ آپ کو زندگی کا اسلوب اور زندگی کا طریقہ بتائیں گے کہ تمہاری دنیا بھی کیسے اچھی ہو سکتی ہے, تمہاری قبر اور آخرت بھی کیسے اچھی ہو سکتی ہے. ان نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جا کر, فرمایا کہ جس نے جا کر کسی کاہن یا کسی نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا اور جا کر فال نکالی, اللہ اکبر, فقد کفر بما نزل علی محمد, نعوذ باللہ من ذالک. فرمایا اس نے تو کفر کیا ہے جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. ہمیں زندگی کا دستور اور زندگی کا منشور قرآن ملا ہے. رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. ہم قرآن کو چھوڑ کر, حضور کی ذات کو چھوڑ کر ان نجومیوں اور کاہنوں کے پاس اور ان جادوگروں کے پاس, ان عاملوں کے پاس جا کر بیٹھے ہوئے اور اپنی قسمت کو سنوارنا چاہ رہے ہیں. حضرات گرامی کوئی قسمت نہیں سنوار سکتا ہے. قسمتیں بنانے والا, قسمتیں سنوارنے والا, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. فرمایا کہ وہ چاہتا ہے جس چیز کو مٹا دیتا ہے, جس چیز کو باقی رکھتا ہے. رحمت عطا فرمائے, فضل عطا فرمائے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ستاروں کو دیکھ کر لوگوں کے حال بیان کرنے والے, ہاتھوں کو دیکھ کر طوطے کی فالیں نکال, یہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ سارے کام ہوتے تھے. زمانہ جاہلیت کے اندر انہوں نے تیر رکھے ہوتے تھے اور ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا خیر, ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا شر, ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا یہ کرو, ایک تیر پہ لکھا ہوتا نہ کرو. یہ سارے کے سارے فال نکالا کرتے تھے وہ. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ, قرآن نے کہا کہ یہ جو تم تیروں کے ذریعے فال نکالتے ہو یہ سب فسق و فجور ہے, یہ سب کچھ غلط کام ہے. ان کا اسلام کے ساتھ اور ان کے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
کسی چیز کو بدشگونی اور بدفعلی مت لیجئے، ہر چیز کو خیر شگونی کی طرف لے کر جائیں، ہر چیز کو اچھے چیز کی طرف لے کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیرک الا طیرک، اے خدایا کوئی خیر نہیں ہے جسے تو عطا فرما دے، کوئی شگون نہیں ہے، ساری خیر شگونیاں ہیں، تیری طرف سے جو ملتا ہے خدایا خیر ہی خیر ملتا ہے۔ یہاں سورہ یونس کے اندر رب کائنات نے ہمیں باقاعدہ طور پر فرمایا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کافروں کے اندر بھی یہ معمول تھا کہ جب ان کے پاس کوئی اچھائی آتی تھی تو کہتے تھے یہ اچھائی تو ہماری طرف سے ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ہوتا تھا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن، ان کے پاس اگر کوئی اچھائی آتے کہتے ہم ہیں ہی اچھے، ہمارے کام ہی اچھے، ہم تھے ہی اس لائق، لیکن اگر کوئی برائی آ جاتی تو بدشگونی اور نحوست لیتے موسیٰ نے، کہتے موسیٰ یہ تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہماری قوم کے اوپر نحوست آئی ہے۔ تو یہ بدشگونی بدفعلی لینے کا طریقہ قوم صالح کو دیکھیں آپ، بنی اسرائیل کو دیکھیں آپ، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ سارے کے سارے طریقے تھے۔ لیکن جب اسلام کا نور آ گیا، حضور علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر دنیا کے اندر جلوگر ہو گئے، حضور علیہ السلام نے آ کر ان تمام بدفعلیوں کو، بدشگونیوں کو، ہر چیز کو حضور علیہ السلام نے ختم فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کوئی بدشگونی نہیں ہے، سب کچھ میرے رب کے کرم سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے کوئی خیر ملتی ہے، کسی کو تکلیف ملتی ہے۔ دیکھیں یہ زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، زندگی دن اور رات کا نام ہے، سدا دن نہیں رہتا اور سدا رات نہیں رہتی ہے، سدا گرمی نہیں رہتی اور سدا سردی، موسم بھی بدلتے رہتے ہیں، احوال بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم بندوں کے لیے ان کے دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی انسان کی خوشحالی ہوتی ہے، کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نوکری پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی کے اندر بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اس کو انسان اسی کے اوپر جا کر بیٹھ جائے اور ان بابو اور جوگیوں کے پاس جا کر اپنے ہاتھوں کو کھول کر بیٹھ جائے، فرمایا یہ تو نعوذ باللہ من ذالک، ہم تمام اس دین کو ڈھا رہے ہیں، اس دین کو گرا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، جو رسول خدا کی ذات عطا فرمائی، اس کی نفی کر کے ان نجومیوں کے پاس بیٹھ کر اپنا ہاتھ دکھا رہے ہیں۔ فقد کفر بما نزل علی محمد، فرمایا تو حضور کی لائی ہوئی ساری شریعت کا ہم انکار کر رہے ہیں، یہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی سب سے پہلے بنیادی چیز یہ سمجھ لیجئے گا کہ کوئی بھی بدشگونی گھر سے نکلے، کالی بلی آ گئی، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، ابھی کیا کروں، کام پہ جاؤں نہ جاؤں؟ ارے خدا کے بندے، کالی بلی، نیلی بلی، پیلی بلی، یہ بچھو، بلی، سانپ، یہ سارے دنیا کے اندر ہیں، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بلی کیا ہے، سانپ بھی گزر جائے تو کیا کام پہ نہیں جاؤ گے؟ کیا دھندا نہیں کرو گے کیا؟ یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ قرآن کی کوئی آیت موجود ہے؟ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم مکمل دین ہمیں دے کر گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج اسلام مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، حضور سب کچھ ہمیں عطا کر کے گئے۔ کیا اس وقت یہ کالی بلیاں اور یہ بچھو اور یہ سانپ یہ نہیں ہوتے تھے؟ اور یہ بلیاں ولیاں کیا کریں گی ہمیں، کالی اور نیلی بلیاں؟ ہم خود بلیوں سے بڑے، معاشرے کے اندر جو ہے سانپوں سے بڑے سانپ گھوم رہے، تو کیا کرو گے؟ گھروں سے نہیں نکلو گے تم باہر، کام دھندا نہیں کرو گے؟ کوئی اپنے ذہن کے اندر اس قسم کی بد عقیدگی کو، بد فعلی کو، بد شگونی کو، خاندان کے اندر مثال کے طور پر کسی بچی کی شادی ہوئی، ہوتا ہے کاروبار، کتنے حالات خراب ہو گئے، دنیا ساری اپ اینڈ ڈاؤن ہو گئی ہے، جو پہلے ہیرو تھے آج وہ زیرو ہو گئے۔ دنیا کے اندر آپ جو بزنس کی ساری ریٹنگ کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں تو کیا ہو گیا، اچانک حالات بدل گئے، حالات بدل جاتے ہیں۔ اور یہ جب سے یہ آئی ہے ہمارے خاندان کے اندر، اس کی شادی ہوئی ہے، بیاہ کی آئی ہے، تب سے نوستیں ہمارے گھر پر آ گئی، ہمارا جو ہے سارے کا سارا کام ٹھپ ہو گیا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے خاندان کے اندر ایک ہمارے بڑے اچھے جاننے والوں میں سے تھے، اچانک ان کے کاروبار کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہوگی، تو انہوں نے تیسری چوتھی جگہ، قریبی رشتہ دار بھی نہیں، چوتھی جگہ ایک بچہ پیدا ہوا، تو کہنے لگے جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے میرے کاروبار کے اندر جو ہے وہ بہت کمزوری پیدا ہو گئی۔ اس کے باپ نے کہا کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے میرا سارا کوئی بڑھتا جا رہا ہے، یعنی جس گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بڑھتا جا رہا ہے، وہ یہ نفسیاتی طور پر، وہمی طور پر،
یہ ہم نے چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، ہر چیز کو ہم اسی زاویے سے دیکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک ہمیں ایک سر نو ہمیں سوچنا چاہیے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، جن بزرگوں کے آراس اس مہینے کے اندر سفر کے اندر ہیں، ان کے پاس کوئی جاتا تھا تو کیا وہ اس کا ہاتھ دیکھتے تھے کہ بیٹا ہاتھ دکھاؤ ذرا تمہاری قسمت کیا ہے؟ فرمایا تم کوئی کیا بھی ہو، تم ہندو ہو سکھ ہو، آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے، قسمتوں کو بدلنے والی ذات وہ ہے۔ انہوں نے ہاتھوں کو نہیں دیکھا، ہاتھوں کی لکیروں کی طرف نہیں گئے، بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسع بنا دیا، رب تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنا دیا۔ تو سب سے پہلے بنیادی تصور جو قرآن نے دیا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بدر تمہیں کوئی ضرر تکلیف پہنچانا چاہے تو فلا کاشف لہ الا ہو، کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص بیمار ہوتا ہے، ایک ہی نسخہ ڈاکٹر ایک مریض کو دیتا ہے، وہ صحتیاب ہو جاتا ہے، وہی نسخہ، وہی ادویات، وہی کمپنی، وہی سب کچھ دوسرے کو دیتا ہے، اس کو شفا نہیں ملتی ہے۔ پتہ چلا کہ اس پیناڈول کے اندر، ڈسپرین کے اندر، ان نسخوں کے اندر شفا نہیں ہے، یہ تو ایک ظاہری سبب ہے، شفا دینے والی ذات تو میرے مالک و مولا کی ہے، شفا دیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ، اور بندے کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں بارش ہوئی ہے، دیکھیں بارش ہوئی ہے، سبزہ ہو گیا، لیکن کتنی جگہوں پر بارش ہوتی ہے، زمینیں بنجر ہیں، سبزہ نہیں اگتا ہے۔ پتہ چلا کہ بارش تو ظاہری سبب ہے اس سبزے کا، حقیقی سبزہ اگانے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی بھی تم سے اس ضرر کو ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں خیر دینا چاہے تو فرمایا کوئی بھی اس خیر کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ رب چاہتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، رب چاہتا ہے کہ آپ کو اولاد عطا فرمائے، رب چاہتا ہے کہ آپ کے پھلوں کے اندر جو ہے برکت ہو، اور یہ بابا یا جوگی یا کوئی بھی خاندان کا آدمی رکاوٹ ڈال دی ہے، بندش ڈال دی ہے۔ ارے آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کریں، رب تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی طاقتور نہیں ہے۔ ہاں جادو برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی سحر کیا گیا، جادو کیا گیا، اور اس کے لیے معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور رب الناس خاص طور پر ان کا جو شان نزول ہے وہ اسی لیے ہے کہ حضور علیہ السلام پر لبید بن عاصم جادوگر اور اس کی بیٹیوں نے جادو کر دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اگر آپ کو کہیں شک بھی ہے، شبہ بھی ہے، ڈر بھی ہے، آپ اپنی پروٹیکشن چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں، بالکل کیجیے آپ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا قرآن موجود ہے ہمارے پاس، شفا موجود ہے، رحمت موجود ہے۔ ہمیں کہیں بابو کے پاس گلیوں کے نکڑوں پر جا کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، روڈ پہ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ قرآن کی طرف رجوع کیجئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا، اور بہت سارا دین جو ہم تک پہنچا ہے، حضور علیہ السلام کے جو سفر تھے، جہاد، مسجد کی زندگی صحابہ کے سامنے ہوتی تھی، صحابہ روایت فرماتے تھے، لیکن حضور کی جو گھر کی زندگی ہے، حضور کا اٹھنا بیٹھنا سونا تہجد معمولات، یہ دین ہمیں زیادہ پہنچا ہے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ محسنہ امت ہے، ان کے ذریعے پہنچا۔ تو آپ فرماتی ہے کہ میں دیکھا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں جب بستر پر تشریف لے جاتے تو حضور سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیا کرتے ایسے، فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے، پھر قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھونکتے اپنے چہرہ انور پر، اپنے جسم کے جو سامنے والا حصہ اس پر، اور جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا ہے اس ہاتھ کو پھیر لیا کرتے۔ یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ پھر دوسری بار بھی اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اور سورہ اخلاص پڑھ کر 3 مرتبہ ثلاث مرات حضور کا یہ معمول تھا۔ آپ یہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہر بندش سے، ہر رکاوٹ سے، ہر سحر سے، ہر جادو سے، من شر ما خلق، من شر حاسد اذا حسد، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ فرمائے گا۔
لیکن حضرات گرامی، بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، ان نجومیوں کے پاس جانا، ان جاہل بابوں کے پاس جانا جو آپ کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر سب سے زیادہ اس کا جو شکار بنتی ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں، جن کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ ان بابوں کے پاس جا کر اپنا پیسہ بھی برباد کرتی ہیں، اپنا ایمان اور اپنی عزت بھی برباد کرتی ہیں۔ اس لیے خدا را کسی کے پاس نہ جائیے۔ تو سب سے بنیادی تصور ہمیں یہ دیا۔ دوسرا حضرات گرامی، یہ جو پتھر ہوتے ہیں، نگینہ ہے مثال کے طور پر، کوئی بھی انگوٹھی کے اندر پتھر پہنا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتھر پہنو تمہاری روزی کے اندر برکت ہوگی، یہ پتھر پہنو تمہاری قسمت بدل جائے گی، یہ پتھر پہنو فلاں ہوگا، یہ پتھر پہنو فلاں ہوگا۔ وہ پتھر بیچنے والوں نے بھی ساری کی ساری فہرست رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں، پتھر جو ہے یہ زیب و زینت کے لیے پہنا جاتا ہے انگوٹھی کے اندر۔ مرد ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے 4.5 ماشا چاندی کی، اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے اندر ایک نگینہ لگا ہو، 2 نگینے بھی نہ ہو۔ یہ جو سارے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں جناب، 10 انگلیوں کے اندر بابا جی نے 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، بھائی یہ کیا کیا ہوا ہے؟ ہو بابا جی بہت پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے بہت پہنچے ہوئے ہیں کہ 10 انگلیوں کے اندر 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں۔ حضرات گرامی، یہ سب کے سب غلط چیزیں ہیں، یہ سب کے سب ہمارے دین کو، شریعت کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسلوب عطا فرمایا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ مرد ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، نگینہ اس میں لگا ہوا ہو، 4.5 ماشا چاندی کی ہو، بس اس سے بڑھ کر، وہ بھی اگر پہننا چاہے، وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ پتھر کے اثرات کے حوالے سے کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ پتھر جو ہے ایک زیب و زینت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کو پیدا کیا ہے۔ پتھر نہ قسمت بدلتا ہے نہ روزی دیتا ہے، قسمت بھی بدلنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور روزی دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وہ جس کو چاہتا، مؤثر حقیقی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ نہ ان پتھروں کی طرف توجہ کریں، نہ ان ستاروں کی طرف توجہ کریں، نہ ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کریں، آپ کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے۔ قرآن کے اندر بھی پتھروں کا ذکر ہے، خاص طور پر جنتی پتھروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان کأنہن الیاقوت والمرجان، دوسرے مقام پر فرمایا۔ تو یہ پتھر ایک زیب و زینت کے لیے، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتھروں کو پہنا ہے۔ ایک حبشی نگینہ کبھی کبھی حضور پہنا کرتے تھے، اور ایک جو ہے یمنی عقیق جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ لیکن کسی جگہ کسی حدیث کے اندر، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بہت جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے، ہر چیز آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، اگر کسی کے سامنے کوئی حدیث گزری ہو تو مجھے بتائیے گا۔ کسی حدیث رسول کے اندر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ پتھر پہنو تمہاری روزی میں برکت ہوگی، یہ پتھر پہنو تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ نہیں، قسمت بدلنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، غموں کو دور کرنے کے لیے ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہی سبق سکھاتے رہے، یہی بتاتے رہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک آندھی آ گئی، طوفان آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو میرے صحابہ، اٹھو، چلو مسجد میں چلو، اور مسجد میں گئے ہم، اور جا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوئے۔ فرمایا مشکل سے مشکل معاملہ ہوتا، مشکل سے مشکل بات ہوتی، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو یہی تلقین کیا کرتے تھے، یہی تعلیم دیا کرتے تھے۔ فرمایا کیا کرو؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کر لو۔ آج ہم نے پگڈنڈیاں پکڑ لی ہیں، آج ہم نے دین کے اندر بدعات اور خرافات کو پیدا کر کے نئے لوگوں کو راستے، اور یہ کن لوگوں نے کیا ہے؟ آپ ہمارے بزرگوں کو دیکھیں، جن بزرگوں نے گزشتہ 50 سال 100 سال پہلے آپ کے سامنے کام کیا ہے، کبھی بھی ان بزرگوں نے اس قسم کی تعلیمات اور اس قسم کی باتیں نہیں بتائی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنایا۔ لیکن یہ بیچ میں جو بابے پیدا ہو گئے، عامل پیدا ہو گئے، جوگی پیدا ہو گئے، اور ہندوؤں کے اندر خاص طور پر آپ دیکھیں، ہندو قوم جو ہے انتہا درجے کی وہمی ہوتی ہے، انتہا درجے کی توہم پرست قوم ہوتی ہے، اور وہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہمارے اندر بھی وہ جوگی پن آ گیا ہے۔ حضرات گرامی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مکمل دستور حیات عطا کیا ہے۔ ہمیں جو پریشانی ہو، جو غم ہو،
ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں۔ خدا کی قسم قرآن سے بڑھ کر کوئی طاقتور چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو پتھر ہیں، پتھر کے بارے میں، یمنی عقیق کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے استعمال فرمایا اور یہ سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات کے اندر فرمایا کہ عقیق کے بارے میں کہ فَإِنَّهُ مبارک، فرمایا کہ یہ مبارک پتھر ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے پہنا۔ جیسے حضور لباس پہنا کرتے تھے، حضور نے لباسوں میں سے لباس پسند فرمائے، حضور نے امامہ پسند فرمایا، کھانے کے اندر کسی چیز کو پسند فرمایا، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ لباس پہننے سے کوئی قسمت بدل جائے گی، یہ لباس پہننے سے کوئی جو ہے تمہاری نحوست اور فلانت، نہیں، یہ کوئی عقیدہ اور یہ کوئی نظریہ حضور نے نہیں عطا فرمایا۔ نظریہ یہی عطا فرمایا کہ جو کچھ بدلنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اسی طرح سفر المظفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں نے جب بدشگونیاں شروع کی تو حضور نے فرمایا لا طیرہ ولا سفرہ ولا ہامہ، فرمایا کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کوئی بچی کسی گھر کے اندر آتی ہے، بیاہ کے آتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، آپ اس پر تان شروع کر دیتے ہیں کہ جب سے یہ لڑکی آئی ہے اور یہ کلبی جب سے ہمارے خاندان کے اندر آئی ہے، ہمارا خاندان اپنے کرتوتوں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے اس بچے کی حرکتوں کو نہیں دیکھیں گے کہ صبح شام وہ کیا کر رہا ہے، اس کے دندے کیا ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا معاملات ہے، اس کے حوالے سے بات نہیں کریں گے۔ کیا بات کریں گے؟ جب سے یہ آئی ہے ہمارے گھر کے اندر نحوست آ گئی ہے۔ نحوست وہ نہیں ہے، تمہارے اس بچے کے کرتوت نحوست ہے۔ فلاں مکان بڑا بھاری ہے، فلاں مکان بڑا بھاری ہے، جب سے ہم اس مکان کے اندر آئے، ارے خدا کے بندے وہ بھاری کیوں نہ ہوگا، وہ مکان بھاری کیوں نہ ہوگا جس مقام پر نہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، نہ نماز پڑھی جاتی ہے، نہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ مکان بھاری کیوں نہ ہوگا، بلکہ وہ مکان نہیں، وہ تو قبرستان بن جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ ہم قبرستان میں کبھی کسی کو دفنانے جاتے ہیں تو مٹی بھی جھاڑ کے آتے ہیں کہ یار یہ مٹی کہیں ہمارے گھر کے اندر نہ آ جائے، نحوست آ جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ قبرستان کیسے؟ فرمایا جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، جس گھر کے اندر جو ہے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، وہ گھر تو پھر قبرستان کی مانند ہوتا ہے۔ فرمایا اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھا کرو، آل عمران پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، تمہارے گھر میں انوار و تجلیات کی بارش ہوگی۔ تو گھر منحوس نہیں ہے، سواری منحوس نہیں ہے، ہمارے اعمال منحوس ہیں، ہمارے کرتوت منحوس ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے شامت اعمال کی وجہ سے ہے، وہ اپنے کردار کی وجہ سے ہے۔ ہم اپنے کردار کو، اپنے آپ کو سنوارنا نہیں چاہتے، ہم دوسروں کے اوپر لگاتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، میرے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں سے مکمل کرتا ہوں، اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کے جائیے گا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے جو عطا کرتا ہے، سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے، اس کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ مؤثر حقیقی ہر چیز کا میرا مالک و مولا ہے، میرا خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رب کی بارگاہ سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا